بھائیوں سے پیار کرتے ہیں، درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. دنیا میں محبت کے جتنے معاملات ہیں وہ ایک حصے کی تقسیم میں آگے جزوی طور پہ شریک ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نبی محترم جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں اتارے گئے اسی ایک رحمت کے حصے میں سے رحمت بانٹنے والے ہیں. کیا مطلب؟ انبیاء جو اپنے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ جو اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، مومن جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مسلمان جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جتنی محبت ہوتی ہے علماء، واعظین، مبلغین، رشتہ داروں کی، آپس میں قریبیوں کی، یہ ساری کی ساری محبت رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ہے. اور 99 حصے اللہ رب العزت نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں. کس دن کے لیے؟ آخرت کے دن کے لیے. امید ہے، خوشخبری ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے تعلق توڑ دینا. آگے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ عجیب و غریب بات ہے. ہمیں یہ تو سمجھ آ جاتی ہے، ہمارا دماغ یہ بات سمجھ لیتا کہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا، بیوی 7 دن کھانا بنائے گی، پورا سال نہیں بناتی، رشتہ نہیں چلے گا. والد بیٹے کا رشتہ نہیں چلے گا، بیٹا 3 دن 5 دن والد کا کہنا ماننے، پورا سال کہنا ہی نہ ماننے، والد اور بیٹے کا رشتہ نہیں چل سکتا. ہم بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہیں اگر ہمارے رشتہ داری میں استقامت، مداومت اور تسلسل نہ ہو. تو اللہ رب العزت کا ہم نے کیا خیال رکھا ہوا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. وہ اپنے رب کا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ شکوہ کر رہا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اللہ کے وقار کا، اللہ کے احترام کا، اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری. اور تم نے اپنے رب کی بھی قدر نہیں کی. اللہ تو وہ ہے، ایک بندہ اللہ رب العزت سے خوفزدہ تھا، خوفزدہ تھا، ایک عرصہ ان سے خوفزدہ ہی رہا، گناہ نہیں تھا چھوڑتا. اس کے اندر بھی رحمت کی بات پوشیدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عمل، جب میں مر جاؤں میری میت کو آگ لگا دینا، اس کی راکھ کو اڑا دینا، چھوڑ دے یار، اس کی راکھ کو اڑا دینا، میری میت کی راکھ کو اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا یا ہوا میں بکھیر دینا. اب اس کے بچوں نے ایسا ہی عمل کیا، اس کی میت کو جلا ڈالا، راکھ آگ میں ڈالی، آگ سے جب اس کی میت جل گئی، راکھ ہوا میں بکھیر دی. اللہ رب العزت نے حکم دیا کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے راکھ کو اکٹھا کیا گیا، راکھ مجسم انسانی شکل میں آ گئی. اللہ نے بندے سے پوچھا یہ کیا عمل کیا؟ ساری زندگی تو میری گستاخی کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، یہ آخر میں یہ کیا بات کہہ کے گیا ہے؟ اپنے بچوں کو کیوں وصیت کی؟ اس نے کہا اللہ سچ پوچھتا ہے تو گناہگار تھا، خطا کار تھا، لیکن دل میں ایک خیال آتا تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا. دل میں یہ خوف آتا تھا میں اب کے رب کے سامنے کس طرح اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا بغیر نیکیوں کے. اللہ رب العزت مسکرائے اور کہا جا، تجھے میری رحمت کا دنیا میں اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن میں تجھے اپنا تعارف کرواتا ہوں، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. اللہ رب العزت کی رحمت تھوڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، میں اور آپ کمزور ہیں، میں اور آپ اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹنا نہیں چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں، 2 قطرے جو جس حامل کے ہوں، یعنی جن قطروں کی نسبت جس انسان سے ہو، ایک خون کا قطرہ، ایک آنسو کا قطرہ، اگر بندہ مومن کے جسم سے نکلے ہوئے ہوں، آنکھ سے بھی نکلا ہو، جسم سے بھی نکلا ہو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ ایسے 2 قطرے ہیں، اگر زمین پہ گر جائیں اللہ اس قطروں کے حامل کو کبھی آگ میں نہیں ڈالتا. کیا بات ہے؟ اس حدیث میں یہ بات پوشیدہ ہے. اگر انسان اللہ رب العزت کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آنسو زمین پہ گر جائیں، اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. یہ چھوٹے اجر و ثواب کی بات ہے. آپ اور میں، ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہیں؟ ہم اتنا نہیں رو سکتے؟ قطرہ زمین پہ گر جائے، اور صحیح حدیث اور بعض روایات کے اندر کلام موجود ہے، لیکن مفہوم یہ بنتا ہے
زمین اور دھرتی کا کلیجہ جتنا ٹھنڈا بندہ مومن کے آنسو یا خون سے ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو، 40 دن تک رحمت کی بارش ہوتی رہے، زمین کا سینہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور جو بندے اللہ کی راہ میں روتے ہیں نا، اللہ کی یاد میں، رحمت سے، امید سے، خوف سے، ان کے بارے میں آتا ہے کل پل صراط کے قریب جب وہ گزریں گے نا تو جہنم ان کو پکار کے کہے گی نکلو، بھاگو، تیزی سے گزرو، تمہارے آنسوؤں نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور میں اور آپ سخت دل ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت کا ادراک شعور نہیں، اللہ کی ذات کا ادراک شعور نہیں۔ رب تو چاہتا ہے آپ اور میں اس کے ساتھ لو لگائیں، اس کے قریب ہو کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کے لیے کچھ کریں تو صحیح، اللہ کے لیے کوئی گناہ ترک کریں، اللہ کے لیے کوئی نیکی کریں، کر کے دیکھیں تو صحیح آپ کا رب کس طرح آپ کو لبیک کہتا ہے، کس طرح لبیک کہتا ہے۔ ایک تابعی کے بارے میں لبیک کا لفظ آیا تو واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ میقات کے اوپر کھڑے ہیں، بار بار میقات کراس کرنے لگتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے عمرے کی نیت کروں گا، لبیک اللہم عمرہ۔ اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ لبیک کہتا ہے نا عمرے کی نیت سے تو اللہ جواب دیتا ہے تیرا آنا قبول ہو، اگر اللہ کو قبول ہو، تیری حاضری قبول ہے، تیرا آنا قبول ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے خوش آمدید ہو، ویلکم۔ اور جس کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، جس کی روزی روٹی حرام کی ہوتی ہے، کرنے وہ عمرہ یا حج جا رہا ہوتا ہے، محدثین نے لکھا حرام کھانے والے کو صدقہ کرتے وقت، عمرہ کرتے وقت، نیکی کرتے وقت یہ بات سوچنی چاہیے اگر اس کا کپڑا ہو اس کو وہ پیشاب سے دھوئے، ہر روز چاہے پیشاب سے دھوئے، کیا کپڑا پاک صاف ہو سکتا ہے؟ کپڑا تو پاک صاف ہونا ہے صابن سے دھو کے، صاف کوئی چیز ہوگی تب بھی صاف ہونا ہے۔ ایک بندہ ہر روز اپنا کپڑا گند سے ہی دھونا شروع کر دیتا ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ پہلے حرام کھانے کو ترک کرے، اس کو چھوڑ دے، توبہ کرے، پھر حج اور عمرے کی نیت کرے۔ یہ تابعی ہیں، یہ عمرے کی نیت سے میقات کراس کرنا چاہتے ہیں، ایک خواہش ہے اللہ قبول کرے، ایسا نہ ہو لا لبیک ولا سعدیک، اللہ تعالیٰ یہ لفظ کہہ دے کہ تیرا آنا بھی قبول نہیں، تیری حاضری بھی قبول نہیں، تیرا عمرہ بھی قبول نہیں، تجھے نو ویلکم۔ اس خوف کے اندر ہیں، اس امید کے اندر ہیں، تاریخ کی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے جیسے ہی لبیک کہتے ہیں اللہ کا اتنا خوف ان کے جسم پہ طاری ہو جاتا ہے، حالت احرام میں میقات کراس کر کے لبیک کے الفاظ ادا کر کے روح پرواز کر جاتی ہے۔ لوگوں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، حالت احرام میں جو بندہ فوت ہو، صحیح حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن کس طرح اٹھے گا؟ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ آج میں اور آپ نہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہے، نہ اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ اگر ہو تو یہ عمل کتنا معمولی ہے۔ بخاری و مسلم متفق علیہ، پہلی حدیث، آنسو زمین پہ گرے اس حامل آنسو کے اوپر، اس آنسو کی نسبت والے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ دوسری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں، بخاری مسلم کے علاوہ بھی یہ حدیث موجود ہے، کوئی بندہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں کی ندامت پر، اللہ کی امید پر، جنت کی خواہش پر، جہنم سے بچنے کی نیت پر اتنا روئے کہ آنسو اس کے چہرے پر پڑ جائیں، آنسو اس کے چہرے پہ پڑ جائیں۔ یہاں پہ تخفیف ہے، پہلی حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو زیادہ روتے ہیں، جن کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں، اس حدیث میں تخفیف ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بعض بندے ایسے ہیں اتنا رو ہی نہیں سکتے، زمین پہ آنسو گرے کیا وہ محروم رہ جائیں؟ نہیں، اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، آنسو صرف چہرے پہ پڑ گئے۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ صرف اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے بلکہ کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ بھی ملے گا، عرش کا سایہ بھی دوں گا، اس دن بھی اذیت نہیں دوں گا، اس دن بھی تنگی نہیں دوں گا۔ ہوتا کیا ہے؟ بالعموم جو معاملات ہوتے ہیں اللہ رب العزت کئی دفعہ زندگی میں سختیاں دیتا ہے، زندگی میں مصائب دیتا ہے، زندگی میں تکلیفیں دیتا ہے، اور مومن کو، مسلمان کو کوئی تکلیف کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت ہے، بندہ مومن کو کوئی تکلیف، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سوئی بھی، کانٹا بھی،
کانٹا بھی چبھتا ہے نا، جتنی تکلیف اس کانٹے کے چبھنے سے ہوتی ہے نا، جتنی تکلیف کتنی کو ہو سکتی ہے، کانٹا ہلکا سا پاؤں میں چبھا، جتنی تکلیف بندہ مومن کو اس کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے، اس تکلیف کے بدلے میں بھی اللہ گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح گناہ معاف کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ چند لوگوں کی آخری لمحات کو بھی تلخ بنا دیا جاتا ہے تاکہ گناہ معاف کیے جائیں، بیماری کو لمبا کیا جاتا ہے گناہ معاف کیے جائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رونے والے کو، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ حشر کے دن پسینے میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ حشر کی سختی دے کر، حشر کی تلخی دے کر انہیں آگ سے محفوظ کر لے گا، ان کو آگ میں نہیں ڈال لے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی سختیوں سے انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ خوش قسمت اتنا ہے، ایک رو کے جہنم سے محفوظ ہو گیا اور دوسرا حشر کے دن 50,000 سال کے دن عرش کے سائے میں آ گیا۔ اسی پر بس ہے، اللہ رب العزت کی رحمت تنگ دل سنگ دل لوگوں کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت تمہارے رب کی اتنی زیادہ ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کوئی بندہ اتنا نہیں روتا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے خوف سے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کی خواہش پہ اتنا نہیں رو سکتا کہ زمین پہ آنسو گر جائیں، اتنا بھی نہیں روتا کہ چہرے پر پڑ جائیں، اتنا روتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنے اوپر کفیت طاری کرتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر کفیت طاری کرنی چاہیے، جیسے پچھلے دروس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، نرمی اپنے اوپر طاری کی جانی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید اپنے اوپر طاری کر کے انسان اگر خوش قسمت ہے جو اس سٹیج پہ بھی آ جائے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، کس سٹیج پہ کہ اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ اس کی آنکھ کے اندر پانی آ جائے، نہ چہرے پر گرے نہ زمین پہ گرے، آنکھ کے اندر کتنا پانی آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکھی کے سر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھ میں پانی آ گیا اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دی ہے۔ جہنم سے بچنا مشکل ہے؟ نہیں، میں اور آپ سٹرگل نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ہماری سوچ رہی ہے کہ ارب خرب سال کی زندگی آسانیوں سے گزارنی ہے۔ اگر یہ سوچ ہو اللہ کی قسم ہر روز بندہ روئے۔ اور نبی کریم اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے تمہیں اگر پتا چل جائے نا کیا معاملات ہیں تم روتے ہی رہا کرو، اور رونے کا اجر و ثواب ہے، اللہ سے ڈر کے رونے کا اجر و ثواب کتنا ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آنکھوں میں پانی کا قطرہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ کر رہا ہے۔ اور حضرت عمر کا واقعہ اور حدیث اگرچہ کلام موجود ہے لیکن حضرت عمر کا واقعہ صحیح ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رو رہے تھے قیدیوں کو آزاد کرنے کے بعد، تو حضرت عمر ان کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے بھی بتلائیے اپنے غم میں یا شریک کیجئے، یا اگر مجھے آپ کے غم میں شرکت نہیں نصیب ہوتی تو میں اپنا چہرہ رونے والا بنا لوں گا تاکہ میں آپ کے ساتھ آپ کے احساسات کو شیئر کر سکوں۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ملتے ہیں، کوئی بندہ سنگ دل ہے، زمین پہ آنسو نہ گرا سکا، چہرے پہ بھی نہ لا سکا، آنکھ کے اندر مکھی کے سر کے برابر آنسو نہ آئے، وہ کیا کرے؟ اور وہ بھی اللہ سے معافی مانگے، وہ بھی اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اس کو رونا نہیں آ رہا، وہ اپنا چہرہ صرف رونے والا بنا لے، صرف رونے والا چہرہ بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس چہرے کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ بنائی اللہ کے لیے رہے، اللہ رب العزت کو اخلاص سے کیا گیا عمل اتنا پسند آتا ہے جب اللہ کے لیے صرف انسان رونے والا چہرہ بنا لیتا ہے، رب اس کی معافی کو قبول کرتا ہے، اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ لوگوں گناہ جتنا مرضی بڑا ہو، آج جمعے کے اندر آپ کے سامنے 3 گناہوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت کعب کا مشہور واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، بڑی لمبی روایت ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے اندر نبی کریم جب بھی کسی غزوے میں جاتے تھے ان کا اشارہ کسی اور سمت کا ہوتا تھا اور جاتے کہیں اور تھے، لیکن غزوہ تبوک کی تیاری نبی کریم نے ایسی کی علی الاعلان بتا دیا ہم وہاں پہ جا رہے ہیں،
کون ہمارے ساتھ چلے گا؟ کہا میرے بڑے حالات تھے خوشگوار، آج تک اتنی فراوانی کبھی میرے پاس آئی نہیں تھی، میرے پاس 2 سواریاں تھی، درختوں کے اوپر میرے باغوں میں پھل لگے ہوئے تھے، سواری وافر تھی، میرا خیال تھا یہ چلے بھی جائیں گے، میں تیز رفتار گھوڑوں کو دوڑاؤں گا، ان کے ساتھ مل جاؤں گا، لیکن ایسی مصروفیت آن پڑی، نبی کریم نکل گئے، میں ہر روز سوچتا تھا میں آج جاتا ہوں، یہاں تک کہ نبی کریم تبوک پہنچ گئے اور نبی کریم کو پتہ نہ چلا کہ کعب بن مالک ساتھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہاں جا کے پوچھا کعب کدھر رہ گیا ہے؟ بنو سلمہ کے ایک صحابی نے کہا کہ کعب کے اوپر مال و دولت کی فراوانی آ گئی ہے جس کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گیا ہے۔ معاذ ابن جبل نے کہا تو نے بڑی سخت بات کی ہے، اپنی بات کو واپس لے آقا، ہم نے کعب میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑی تلخی آئی، اب فتح ہوئی، واپس آ رہے ہیں، اب کعب کہتے ہیں واپسی کی خبریں شروع ہو گئی، میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا، نبی کریم آئیں گے میں جھوٹ بولوں گا، میں بہانہ لگاؤں گا، میں کوئی بات کروں گا، میں کوئی ایسی بات کر کے کوئی نہ کوئی بات کر کے اپنی جان چھڑوا لوں گا۔ کہا یہ سوچتا رہا، ہر روز میرے دن رات خراب ہونا شروع ہو گئے، میں نے یہ کیا کوتاہی کر دی، میں نے یہ کیا غلطی کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جس وقت اسلامی ریاست کا سپاہ سالار جہاد کا اعلان کر دے پھر کوئی بندہ بغیر عذر شرعی کے پیچھے رہ جائے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل نہیں کرتے۔ یہ جہاد مسلمانوں پہ اس طرح فرض کیا گیا ہے کہ جب ریاست کا سپاہ سالار یا حکمران اعلان کر دے پھر کوئی بندہ جہاد سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں کوئی بہانہ لگاؤں گا، کہتے ہیں پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیکھ کے مسکرائے، لیکن ان کی مسکراہٹ کے 2 انداز تھے، ایک انداز یہ ہوتا تھا خوشی سے مسکراتے تھے اور ایک انداز ہوتا ہے تلخی سے مسکراتے تھے۔ میں سمجھ گیا مجھ سے ناراض ہے، کہا میں جھوٹ بولنے کا ارادہ کر رہا تھا یہاں تک کہ نبی کریم کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی کریم نے پوچھا ہاں کس وجہ سے پیچھے رہ گئے؟ کہا اس وقت میں نے ارادہ کیا میں صرف سچ بولوں گا۔ میں نے کہا آقا مال و دولت کی فراوانی تھی، درختوں پہ گچھے لگے ہوئے تھے، آسائش تھی، سکون تھا، اطمینان تھا، خیال تھا میں آپ سے مل جاؤں گا، سستی ہو گئی، شیطان نے غلبہ حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے ہو جاؤ، حکم دیا، کہتے میں نے پتا کیا میرے علاوہ بھی کوئی ایسا بندہ، پتا لگا حضرت ہلال بھی ہے، مرارہ بھی ہے، 3 یہ صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان 3 صحابیوں نے سچ بولا کہ ہمارے پاس کوئی عذر شرعی نہیں تھا، ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم نے حکم دیا ان کی بیویوں کو ان سے علیحدہ کر دو، یہ معاشرے سے کٹ جائیں، ان سے کوئی کلام نہ کرے جب تک اللہ کا فیصلہ نازل نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف کیا ہے 80 منافقین آ رہے ہیں باری باری نبی کریم کے پاس آتے ہیں، کیوں آئے نہیں تھے؟ اللہ کی قسم یہ مسئلہ پڑ گیا، نبی کریم قبول کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اسے معاف کر دے۔ دوسرا آ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، قبول 80 منافقین کا جھوٹ قبول کیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ان 3 صحابیوں کا سچ تھا، ان سے ناراض ہو گئے۔ حکمت کیا تھی؟ حضرت کعب خود بیان کرتے ہیں ہمارے اوپر زمین تنگ ہو گئی، میں ابو قتادہ کے باغ کے اندر چھلانگ لگا کے گیا، میرا رشتہ دار تھا، اس نے میرے سے منہ موڑ لیا، کعب میرے دل کو چوٹ لگی۔ کہا تجھے پتا نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ مجھے کیا پتا؟ ابو قتادہ کہتا مجھے کیا پتا؟ کہتے ہیں بس وہ دن تھا میں نے کہا اللہ کے علاوہ میری جان خلاصی کوئی نہیں کر سکتا، میں اللہ کے لیے رویا، میں اللہ کے لیے گڑ گڑایا۔ 10 دن اور گزر گئے، 50 دن گزرے، ندا دینے والے ندا دے رہے ہیں، کہتی ہیں اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں، کعب تجھے مبارک ہو، حلال تجھے مبارک ہو، مرارہ کو بھی مبارک ہو، اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی ہے۔ کعب کہتے ہیں میں نہیں تھا سوچ سکتا کہ آسمان سے اللہ میری اس طرح برات نازل کرے گا، میرا خیال تھا نبی کریم کے پر وحی آئی ہوئی ہے۔ میں خوشی سے دوڑتا ہوا نبی کریم کے پاس گیا، نبی کریم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ان تینوں کا ذکر سورۃ توبہ میں ایک آیت کے اندر کر دیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ، یہ وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ بعض نے یہ تفسیر کی اور بعض نے تفسیر یہ کی، یہ وہ 3 لوگ جن کا معاملہ پینڈ کر دیا گیا۔ ان 3 لوگوں کی اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ لوگوں اگر انسان میدان جنگ سے بھی نکل جائے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے۔ ساتھ ہی ان منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا آیت نازل کی
یہ جو 80 منافقین تجھ سے قسمیں کھا کر آ کر معافیاں مانگ رہے تھے، تو ان کے لیے استغفار کی دعائیں کر رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں جب یہ آیت سنی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے کہ ہم تینوں کا ارادہ بھی یہ تھا ہم جھوٹ بول کے بچ جائیں، اگر آج جھوٹ بولنا ہوتا تو اس آیت کا نشانہ بن جاتے کہ اللہ نے ان کی قسموں کو تو نے تو قبول کر لیا، تو نے تو دعائیں مغفرت کر دی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی معافی کو۔ اس کا مطلب ایک بڑا گہرا ہے، ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جب خلوص دل ہو، اللہ سے دھوکہ نہ ہو، اپنے گناہ کا اعتراف ہو، انشاءاللہ اس حوالے سے توبہ کی بعض شرائط کو آئندہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور سابقہ جو موضوعات ہیں ان کو چلایا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔